تو بندے کے ایمان کو جو چیز بچاتی ہے اور جو چیز جو بندے کے ایمان کو حیات بخشتی ہے وہ کائنات میں صرف میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی غلامی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیے جو عالم ارواح ہے، روحوں کی دنیا، وہاں پہ 3 میثاق ہوئے روحوں کی دنیا میں۔ اللہ نے 3 وعدے لیے۔ پہلے کا ذکر سورہ اعراف کے اندر ہے۔ اللہ رب العزت نے نہ کل انسانوں کی روحوں کو جمع کر دیا، ابھی کسی کو بشری وجود نہیں ملا، صرف روحوں کو جمع کیا، اور روحوں کو جمع کر کے اللہ رب العزت نے ان سے اپنی توحید کا میثاق لیا، اپنی توحید کا وعدہ لیا۔ ساری روحوں سے اللہ رب العزت نے کہا الستو بربکم، میں تمہارا رب نہیں؟ تو ساری پکار اٹھی بلا، کیوں نہیں، تو ہی تو ہمارا رب ہے۔ اب جب سارے انسانوں کی روحوں نے لبیک کہا اور کہا تو وحدہ لا شریک ہے، تو ہی ہمارا خالق ہے، مالک ہے، اللہ رب العزت نے اس بات پہ فرشتوں کو گواہ بنا دیا کہ کل دنیا میں جا کے جو مکر جائیں گے، جو انکار کریں گے، جو بھول جائیں گے، قیامت کے دن میں فرشتوں کو گواہ بنا کے سامنے لاؤں گا۔ تو سارے انسانوں کی روحوں سے عقیدہ توحید پہ میثاق ہوا اور گواہ بنے، بولیے نا، گواہ بنے فرشتے۔ اب دوسرا میثاق ہوا عالم ارواح میں، روحوں کی دنیا کے اندر، اس کا ذکر سورہ احزاب کے اندر ہے۔ اللہ رب العزت نے اب سارے انسانوں کی روحوں کو جمع نہیں کیا، صرف انبیاء کی روحوں کو جمع کیا، اور جمع کر کے اللہ رب العزت نے انبیاء سے ان کی نبوت کا میثاق لیا کہ میں تمہیں نبوت دے کے بھیجوں گا، تم میں سے ہر ایک اپنے اپنے وقت پہ جائے گا، توحید کا پیغام دے گا، حق کی دعوت دے گا، لوگوں کو ہدایت دے گا۔ جب سارے انبیاء کی روحوں نے لبیک کہا، اللہ رب العزت نے اس بات پہ ہر امت کے ولی گواہ بنا دیا۔ اب 2 میثاق ہو گئے۔ جو پہلا میثاق ہے یہ سارے انسانوں کی روحوں سے، اور میثاق عقیدہ توحید پہ، گواہ اللہ کے فرشتے۔ اسی طرح جو دوسرا میثاق ہے یہ انبیاء کی ارواح سے، اور اس پہ گواہ ہر امت کے ولی۔ اب تیسرا میثاق ہوا، اور اس کا ذکر، توجہ میری طرف، اس کا ذکر سورہ آل عمران کے اندر۔ اب جو تیسرا میثاق ہے یہ بھی انبیاء کی روحوں سے ہوا، انبیاء کی روحوں کو اللہ نے جمع کر لیا۔ اب میثاق عقیدہ توحید پہ نہیں ہے، اب میثاق انبیاء کی نبوت پہ نہیں ہے، سارے انبیاء کی روحوں کو جمع کیا، اور جمع کر کے اللہ رب العزت نے کہا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، فرمایا تم میں سے ہر ایک کو میں نبی بنا کے بھیجوں گا، نبوت عطا کر کے بھیجوں گا۔ فرمایا ہر ایک اپنے اپنے دور میں جائے گا، میری توحید کے ڈنڈے بجائے گا، اپنی نبوت کے مطابق وہ حق کا رستہ دکھائے گا۔ فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اگر تم میں سے کسی کے زمانے کے اندر میرا مصطفیٰ گیا، وہ اپنا کلمہ چھوڑے گا، مصطفیٰ کی غلامی میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، فرمایا تم میں سے ہر نبی اپنا کلمہ چھوڑ دے گا، جس کے زمانے میں میرا مصطفیٰ گیا، جس کے زمانے میں نبی آخر الزماں گیا، فرمایا وہ اپنا کلمہ چھوڑے گا، غلامی مصطفیٰ میں آئے گا۔ اور صرف اتنا نہیں، فرمایا جہاں تم توحید کے ڈنڈے بجاؤ گے، دور آدم کا ہوگا، دور نوح کا ہوگا، دور یحییٰ کا ہوگا، دور ابراہیم کا ہوگا، دور اسماعیل کا ہوگا، دور موسیٰ کا ہوگا، دور عیسیٰ کا ہوگا۔ فرمایا ذکر میرے مصطفیٰ کا ہوگا، تذکرے میرے مصطفیٰ کے ہوگے، عظمتیں میرے مصطفیٰ کی ہوگی۔ فرمایا ہر نبی اپنے دور میں میرے نبی کا ذکر کرے گا۔ جب یہ وعدہ لیا اور پھر کہا وَلَتَنْصُرُنَّهُ، صرف اتنا نہیں، صرف اتنا نہیں، بلکہ مشن مصطفیٰ میں صلی اللہ علیہ وسلم وہ مدد کرے گا،
اور انبیاء سے یہ وعدہ ہے کس کا؟ غلامی مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم. یا درخت بند کر دیں، بس بات سنیں غور سے. انبیاء کے ارواح سے وعدہ ہے حضور علیہ السلام کی غلامی کا. اب جب یہ وعدہ لے لیا، میثاق ہو گیا، اب جو توجہ طلب بات جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ: پہلا میثاق سارے انسانوں کی روحوں سے اور گواہ بنے فرشتے. دوسرا میثاق انبیاء سے، انبیاء کی نبوت کا گواہ بنے ہر امت کے ولی اور صالحین. اب جو تیسرا میثاق تھا یہ عظمت مصطفیٰ پہ تھا، یہ شان مصطفیٰ پہ تھا، یہ غلامی مصطفیٰ پہ تھا. مولا اب گواہ کون ہے؟ فرمایا اب گواہ فرشتے نہیں ہے، اب گواہ ولی نہیں ہے. فرمایا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. غلامی مصطفیٰ پہ خود خدا گواہ ہے، میں اللہ گواہ ہوں. شان مصطفیٰ پہ خدا گواہ بنا ہے. مولا تو بڑا، تیری توحید بڑی، تیری صفات بڑی. مولا ادھر گواہ بن گئے فرشتے، ادھر تو خود گواہ بنتا. یہ عبد ہے، یہ نبی ہے، یہ مخلوق ہے، تو خالق ہے. ادھر گواہ بناتا فرشتے کیونکہ تو بڑا ہے. اللہ نے کہا یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں، مجھے سارے ہی مانیں گے، مصطفیٰ کو کوئی میرے مصطفیٰ کو کوئی مانے گا صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے میں خود گواہ ہوں. ارے جس مصطفیٰ کی شان پہ گواہ اللہ، اس میرے مصطفیٰ کی شان کیا ہے؟ اللہ اکبر. وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. کہا اے انبیاء کی ارواح تم بھی گواہ بنو، میں خدا خود گواہ ہوں. فرمایا یہ وہ شے جو ایمان نکھارتی ہے. اب سنیے گا، اب جب انبیاء سے یہ میثاق لے لیا گیا، اب ہر نبی کو تڑپ آئی، ہر نبی کو خواہش پیدا ہوئی کاش وہ نبی آخر زمان ہمارے دور میں آ جائے. آپ نصیب والے ہو، خدا کی عزت کی قسم، حضور کی آل کی عزت کی قسم، آپ حضور کا ذکر سن کے مسکرانے لگ گئے، آپ کے چہرے کھل گئے، آپ کی آنکھوں میں چمک آ گئی. میں دعوے سے کہتا ہوں آج حضور نظر نہیں آ رہے، بن دیکھے ذکر سن کے آپ مسکرائے ہیں. قبر میں جب آقا سامنے ہوں گے تب حال کیا، تب ان غلاموں کا حال کیا ہوگا. اور یہ میرے آقا کا ذکر سن کے مسکرانے والوں مبارکباد ہے، آپ نصیب والے ہو کہ آپ کے نصیب میں حضور کا ذکر سننا آیا ہے. تو سارے انبیاء تو تڑپ ہوئی ہمارے دور میں آ جائے نبی آخر الزمان. اب سیدنا آدم علیہ السلام، آپ ایک دن اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام انہیں وصیت کر رہی ہیں اور کہہ رہے بیٹا تمہیں میں نبی آخر الزمان کی شان نہ بتاؤں. دور آدم علیہ السلام کا تذکرے میرے حضور کے، عالم ارواح میں بھی تذکرے میرے حضور کے. اور روحوں سے پہلے جب اللہ نے قلم کو بنایا نا، قلم کو بنایا، اللہ نے کہا لکھ لو پہ، تختی پہ لکھ. قلم نے کہا مولا کیا لکھوں؟ کہا ما کان وما یکون، جو ہو گیا وہ بھی لکھ اور جو ہوگا وہ بھی لکھ دے. اب مجھے ایمان سے بتائیے گا، ابھی تو کوئی چیز بنی نہیں، ابھی تو کسی چیز کو اللہ نے خلق نہیں کیا، پیدا نہیں کیا. اللہ کہہ رہا ہے جو ہو گیا وہ بھی لکھ. مولا ابھی تو کوئی پیدا ہی نہیں ہوا، ہوا کیا ہے؟ فرمایا میں خدا ہوں اور جب سے ہوں تب سے ذکر مصطفیٰ، تب سے ذکر مصطفیٰ ہے. فرمایا قلم ہر شے سے پہلے ذکر مصطفیٰ لکھ، ہر شے سے پہلے عظمت مصطفیٰ لکھ، ہر شے سے پہلے شان مصطفیٰ لکھ، کیونکہ کائنات کی ہر شان میرے مصطفیٰ کی شان سے ہے، کائنات کی ہر عظمت میرے مصطفیٰ کی عظمت سے ہے. فرمایا فقط ایک فرق ہے، میں خدا ہوں، یہ مصطفیٰ ہے، میں خدا ہوں، میری عبادت ہے،
ان کی عبادت نہیں ہے، صرف ایک فرق ہے، باقی کائنات کی ہر شان میرے مصطفیٰ کی شان۔ فرمایا سب سے پہلے لکھ، کیا لکھنا ہے مولا؟ کہا میں جب سے ہوں اور کسی کو کیا پتا ہے، میں تب سے حبیب پہ درود پڑھ رہا ہوں۔ ارے قلم نے جب لکھا تو سب سے پہلے اس نے ذکر مصطفیٰ لکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر عالم ارواح میں کوئی اور بھی ساتھ نہیں لے رہا، عظمت مصطفیٰ پہ خود خدا بھی ساتھ لے رہا ہے، اور انبیاء کی ارواح سے بھی ساتھ لے رہا ہے۔ اب دور آدم آ گیا، آدم علیہ السلام، ابھی ولادت نہیں ہے میرے آقا کی، ارے ولادت سے پہلے بھی ذکر حضور کا، ولادت کے بعد بھی ذکر حضور کا، ارے قبر میں بھی ذکر حضور کا، میدان محشر میں بھی ذکر حضور کا، اور جنت میں بھی ذکر میرے حضور کا۔ آدم علیہ السلام نے کہا شیس، اے میرے بیٹے، میں تمہیں نبی آخر الزمان کی شان نہ بتاؤں؟ میں بیٹا جب کبھی نہ تو اللہ کا ذکر کرے نا تو صرف اللہ کا ذکر نہ کرنا، ساتھ میں ذکر مصطفیٰ بھی کرنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آدم علیہ السلام وصیت کر رہے ہیں اپنے بیٹے شیس علیہ السلام کو۔ شیس علیہ السلام نے بڑا تعجب کیا، پہلی دفعہ نام سنا تھا نا وہ نبی آخر الزمان کا، تذکر آدم کر رہے ہیں۔ میں اس کی وجہ کیا؟ اللہ کے نام کے ساتھ میں نبی آخر الزمان کا نام لوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ آدم علیہ السلام نے کہا بیٹا جب رب نے مجھے بنایا نا، بنا کے ساری کائنات کا طواف کروایا، فرمایا جو جو عزت اور عظمت کی جگہ تھی، جہاں جہاں میں نے نام خدا دیکھا ہے، ساتھ نام مصطفیٰ بھی دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی آخر الزمان کا نام دیکھا ہے، فرمایا مجھے پھر جنت کی سیر کروائی گئی، فرمایا جنت کے ہر درخت پہ، ہر درخت کے ہر پتے پہ، ہر محل پہ، ہر محل کے ہر دروازے پہ، فرمایا ہر دیوار پہ ایک ہی نام تھا، وہ نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا پھر میں نے فرشتوں کو دیکھا، فرمایا فرشتوں کی آنکھوں پہ، فرشتوں کے ماتھے پہ نام مصطفیٰ تھا، اور فرشتوں کی زبان پہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بیٹا جب کبھی بھی نا تو اللہ کا نام لے تو ساتھ ذکر مصطفیٰ بھی کرنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج بعض احباب ڈرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ شان بیان کرتے ہو، عظمت بیان کرتے ہو، اور اتنی کر دیتے ہو کہ آپ ملا دیتے ہو خدا کے ساتھ۔ ہماری جرت کہ ہم آقا کو خدا کے ساتھ ملائیں، ارے ملایا اسے جاتا ہے جو جدا ہو، خدا نے نام مصطفیٰ جدا کہا، وہ تو کبھی اپنے نام سے جدا کیا ہی نہیں ہے۔ ارے کائنات کی ہر شے میرے حضور کی ساتھ ذکر کرتی ہے۔ تو دور آدم علیہ السلام کا تذکرے، بولو نا جی، تذکرے میرے آقا کے۔ اب حضرت یحییٰ علیہ السلام کا دور آیا، یہ بائبل میں آج بھی عبارت موجود ہے، آج بھی عبارت موجود ہے۔ یحییٰ علیہ السلام نے اپنے امتیوں کو اکٹھا کیا، دور یحییٰ علیہ السلام کا، امت یحییٰ علیہ السلام کی تذکرے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یحییٰ علیہ السلام نے اپنے امتیوں کو کہا اے میرے امتیوں، تمہیں نبی آخر الزمان کی شان نہ بتا؟ میں کیا شان ہے؟ یحییٰ علیہ السلام نے ابھی ولادت نہیں ہوئی، ذکر میرے آقا کا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کہا میرے امتیوں، وہ جو نبی آخر میں آنے والا ہے، نبی آخر الزمان ہے، فرمایا ان کی شان اتنی بلند ہے کہ میں یحییٰ نبی ہوں، میں اس قابل نہیں کہ میں مصطفیٰ کے جوڑوں کے تسمے کھول سکوں، میں ان کے جوڑوں کے تسمے کھول سکوں۔ یحییٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں اس قابل نہیں، اب آخر تک ایمان سے مجھے بتائیے گا یحییٰ علیہ السلام نبی ہے، نبی کا نعرہ ہے کہ مصطفیٰ جیسا حضور جیسا کوئی نہیں، تو پھر بعد میں کون کیسے حضور جیسا ہو گیا؟ یحییٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھئی وہ اتنے بلند ہیں میں ان کے نالین کے تسمے کھولنے کے قابل نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا،
اناجیل کے اندر، اناجیل اربع بائبل، اس کے اندر یہ 4 فرامین آپ کے اب آج بھی موجود ہیں۔ اب ذرا غور سے سنیے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور، سامنے جو امت کھڑی ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی، تو تذکرے میرے آقا کے، کہا ہے میرے امتیوں کیا تمہیں نبی آخر الزمان کی شان نہ بتاؤں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پہلی بات جو اپنے امتیوں سے وہ کہا کہ تم ہر وقت نبی آخر الزمان کی آمد کے منتظر رہنا، یہ پہلا فرمان ہے آپ کا۔ اور دوسرا فرمان آپ کا، آپ فرماتے ہیں میرے امتیوں اگر مجھ سے پیار ہے، اگر مجھ سے پیار کرتے ہو تو پھر میری بات سنو۔ فرمایا وہ جو نبی آخر الزمان ہے نا، جو آخر میں آنے والے ہیں، فرمایا کہ اگر میں نہ ہوا وہ تمہارے زمانے میں آ گئے تو عیسیٰ کا کلمہ چھوڑ دینا، غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا مصطفیٰ کی غلامی میں آ جانا۔ فرمایا میں عیسیٰ اللہ کے حضور دعا کروں گا کہ قیامت کے دن وہ تمہیں مصطفیٰ کی شفاعت عطا کرے۔ اب تیسرا فرمان سنیے گا اور رشک کیجئے گا، ہم حضور کے غلام ہیں، وجد کیجئے گا ہم آقا علیہ السلام کے امتی ہیں۔ غور سے ذرا سنیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ تیسرا فرمان بائبل میں موجود ہے، اپنے امتیوں کو کہتے ہیں اے میرے امتیوں میں تمہیں نبی آخر زمان کی شان بتاتا ہوں، وہ نبی جو بعد میں آنے والے ہیں، جو خاتم النبیین ہے، جو امام الانبیاء ہے، جو سلطان کائنات ہے، فرمایا ان کی شان یہ ہے، فرمایا کل میدان محشر لگے گا، فرمایا ہر نبی، ہر ولی، ہر متقی، ہر بادشاہ میدان محشر کی زمین پہ ہوگا، فرمایا عرش پہ صرف 2 ذاتیں ہوگی، یا ذات خدا ہوگی یا ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا عرش پہ یا خدا ہوگا یا ذات مصطفیٰ ہوگی۔ اور جامع ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے، رشک کیجئے گا اے میرے مصطفیٰ کے غلاموں، اتنا کریم نبی کہاں سے لائے؟ میرے آقا فرماتے میدان محشر ہوگا، فرمایا سب سے پہلے میں مصطفیٰ اپنی قبر سے باہر آؤں گا، فرمایا رب تعالیٰ 70,000 فرشتے میرے استقبال میں بھیجے گا۔ ارے یہ حساب کا دن ہے، میرے مصطفیٰ کا استقبال ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے میں قبر سے باہر آؤں گا، 70,000 فرشتے میرے استقبال کو آئیں گے، اللہ براق بھیجے گا۔ اور امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں نقل کی حدیث، آپ فرماتے آقا نے فرمایا حلۃ الخضراء، فرمایا اللہ رب العزت اپنی سایہ نشان اپنے ہاتھوں سے مجھے سبز رنگ کا جبہ پہنا۔ ارے کسی اور کو تو نہیں پہنا رہا، کسی اور کے لیے تو فرشتے نہیں آ رہے، کسی اور کے لیے تو براق نہیں آ رہا۔ میرا آقا علیہ السلام فرماتے سب سے پہلے میں اپنی قبر سے باہر آؤں گا۔ اب ذرا مجھے ایمان سے بتائیے گا، جو محفل کا مہمان خصوصی ہو وہ محفل شروع ہونے سے پہلے آتا ہے، جب محفل سج جائے تو پھر آتا ہے؟ بھئی سج جائے تو پھر آتا ہے مہمان خصوصی۔ میدان معاشر کے مہمان خصوصی ہیں میرے آقا، ابھی میدان معاشر سجا نہیں، ابھی میدان معاشر لگا نہیں۔ میرے آقا فرماتے میں سب سے پہلے آؤں گا۔ آقا آپ تو مہمان خصوصی ہیں، آپ سب سے پہلے؟ فرمایا ہاں، میدان معاشر حساب کا دن ہے، اللہ کے غضب کے اظہار کا دن ہے، اللہ کے جلال کے اظہار کا دن ہے۔ ہر کوئی ڈر رہا ہوگا، ہر کسی کو اپنی خطائیں یاد ہوگی، نامہ اعمال آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ فرمایا میں سب سے پہلے آؤں گا۔ فرمایا ہر میرا امتی جب اپنی قبر سے باہر نکلے گا، اللہ کا جلال دیکھے گا، ڈر جائے گا۔ فرمایا جب سامنے میرے چہرے پہ نظر پڑے گی کہے گا خیر ہے، مصطفیٰ ہے، آقا ہے، تاجدار کائنات ہے۔ فرمایا اس لیے میں سب سے پہلے آؤں گا۔ سب سے پہلے میرے آقا میدان معاشر میں آئیں گے،
اور کسی کو میرے آقا کی رحمت میزان پہ ڈھانپے گی، کسی کو پل صراط پہ ڈھانپے گی۔ ارے بعضوں کو جہنم کے فرشتے کسیٹ کے لے کے جا رہے ہوں گے، میرے آقا کہیں گے واپس لے آؤ۔ وہ جہنم کے رشتے واپس آئیں گے، ان کے ہاتھوں میں جہنم کا پروانہ ہوگا، کہیں گے اللہ کے حبیب یہ تو جہنم کے پروانے انہیں دے دیے جا چکے ہیں، ہم کسیٹ کے جہنم میں لے کے جا رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے میرے آقا ان کے ہاتھوں سے جہنم کے پروانے لے لیں واپس لے لیں گے اور لے کے کہیں گے مولا، اللہ کہے گا حبیب جنت بھی تیری، امتی بھی تیری۔ اور بخاری شریف کی حدیث مبارکہ فرمایا بعضوں کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اب ذرا غور طلب بات ہے، اعمال اس قابل نہ تھے کہ جنت میں جاتے ہیں، اس لیے جہنم میں گئے نا۔ اللہ رب العزت کہے گا حبیب آپ جائیں جنت میں۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام عرض کریں کہ مولا میرے امتی جہنم میں، میں کیسے جنت میں جاؤں؟ اتنے کریم نبی کا میلاد نہ منائے تو کیا کرے، ان کے تذکرے نہ کرے تو کیا کرے؟ اللہ رب العزت کہے گا میرے حبیب عرفتم، جانتے ہو انہیں؟ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام عرض کریں گے مولا میں جانتا ہوں، تو میں جان پھر خود نکال کے لا۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، اللہ یہ بھی تو کہہ سکتا ہے حبیب آپ جنت میں جائیں، فرشتوں نکال کے لے آؤ، اللہ کو تو پتہ ہے نا کون کون۔ حبیب آپ جائیں فرشتے لے کے آ رہے ہیں، کہا نہیں خود جائیں نکال کے لائیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میں اس لیے اگر فرشتے نکالے تو وہاں تو دوسرے بھی ہوں گے، تو انہیں خیال آتا کہ شاید اللہ کو رحم آ گیا، شاید کوئی نیکی کام آ گئی، اس لیے جنت میں جا رہے ہیں۔ کہا حبیب خود جا نکال کے لا، تاکہ جنہوں نے نہیں مانا انہیں خبر ہو جائے مصطفیٰ آئے تھے، ماننے والوں کو نکال کے لے گئے۔ آقا آئے تھے ہمیں نکال کے لے کے گئے، فرمایا آقا خود آئیں گے اور پہچان کے اے بھی میرا ہے، اے بھی میرا ہے، اسے بھی نکالو، اسے بھی نکالو۔ یہ بھی ساری رات بیٹھ کے محبت سے میرا ذکر سنتا تھا، ارے اس کی آنکھ بھی میرے ذکر سے نم ہوتی تھی، اس کے سماعت میں بھی میرا ذکر پڑتا تھا، اس کی زبان پہ درود و سلام رہتا تھا، ارے یہ میرا ذکر سن کے چمک اٹھتا تھا۔ فرشتوں اسے بھی نکالو، اسے بھی نکالو، اسے بھی نکالو، اسے بھی نکالو۔ فرمایا نکال کے مصطفیٰ کریم اپنے ہاتھوں سے جنت میں لے گئے۔ اللہ اکبر۔ اچھا سارے جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، میرے آقا کی رحمت سے شفاعت سے جنت کی طرف جا رہے ہیں، میرے آقا جائیں گے، جنت کا دروازہ بند ہوگا۔ امام ترمذی کی حدیث مبارکہ، جنت کا دروازہ بند ہوگا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ جنت کے دروازے پہ جائیں گے، آپ فرماتے ہیں اول ما یحرک حلق الجنہ، فرمایا تمہیں پتہ ہے میری شان کیا ہے صحابہ؟ یہ میرے آقا فرما رہے ہیں تمہیں پتہ ہے میری شان کیا ہے؟ فرمایا انا اول ما یحرک حلق الجنہ، فرمایا میں وہ ہوں جو سب سے پہلے اللہ کی جنت پہ دستک دے گا۔ اندر سے آواز آئے گی من ھذا، کون آیا ہے؟ اور میں کہوں گا انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد ہوں، تو فرمایا جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا۔ اب اگلی بات، اور یہ ریفرنس سن لیں، یہ امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں اس حدیث کو نقل کیا۔ ہم تو نہ تو کسی کو منوانے کے لیے بیٹھے ہیں، نہ کسی سے مناظرہ کرنے بیٹھے ہیں، ہم ہیں حضور کے ذکر کرنے والے۔ کوئی مانے تو بسم اللہ، نہ مانے اس کو بات نہ بھائے تو واپس کر دے، جھگڑا ہمارا کسی سے نہیں۔ اور نوجوان کثیر تعداد میں ہے، میں نے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، وہ پیغام یہ ہے ہر اس بندے کی بات سنیں، ہر اس عالم کو سنیں جس کی بات آپ کو حضور سے جوڑے، یہ ایمان کا معیار بناؤ، جس کی بات سن کے آپ کے عشق میں اضافہ ہو۔
میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ادب ہے اس میں اضافہ ہو، ہر اس کی بات سنے اور ہر اس کی بات رد کر دے، چاہے قرآن کیوں نہ پڑھ رہا ہو، حدیث کیوں نہ پڑھ رہا ہو، ہر اس کی بات رد کر دے جس کی بات آپ کو حضور سے گزرے۔ بس ایک معیار بنا لیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ دیکھنا پھر اس جہاں میں ہی بہار کیسے آتی ہے۔ اب یہ جو حدیث مبارکہ سنانے والا ہو، میرے آقا کی نعتیں پڑھنے والوں، میرے آقا کے اخلاق کی باتیں کرنے والوں، میرے آقا کے شہر کی باتیں کرنے والوں، میرے آقا کے چہرے کے حسن کی باتیں کرنے والوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک کی باتیں کرنے والوں، دست شفاعت کی باتیں کرنے والوں، کلمان مبارک کی بات کرنے والوں، سنو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ کی جنت پہ میں دستک دوں گا۔ فرمایا جب جنت کھلے گی اس وقت فَيَسْتَقْبِلُنِي الْجَبَّارُ تَعَالَى، وہ عرش والا خدا عرش چھوڑ کے جنت میں میرا استقبال کرے۔ فَيَسْتَقْبِلُنِي الْجَبَّارُ تَعَالَى، ارے وہ خدا کسی کا محتاج نہیں ہے، ارے اسے کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ کسی کے لیے فرشتے بھیجے، کسی کے لیے براق بھیجے، کسی کو جبہ پہنائے، کسی کے کہنے پہ دوزخیوں کو چھوڑ دے، کسی کے کہنے پہ وہ جہنمیوں کو چھوڑ دے اور جنت میں خود خدا استقبال کرے۔ ارے فقط اللہ اس لیے کر رہا ہے کہ جیسے دنیا میں عظمت مصطفیٰ سمجھ نہیں آئی، آؤ میدان معاشر میں اپنی آنکھوں سے دیکھو مقام مصطفیٰ کیا ہے، شان مصطفیٰ کیا ہے اور غلامی مصطفیٰ کا اجر کیا ہے۔ اے امام الانبیاء کے غلاموں، میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرے کیا کرو۔ میرا آقا کی ولادت سے پہلے بھی ذکر حضور کا، اور یاد رکھیے گا اب میں پیغام کی طرف جا رہا ہوں اور اپنی بات ختم کرنے لگا ہوں۔ ہر کسی نے قبر میں جانا، ہر کسی نے مرنا، کسی مولوی نے ساتھ قبر میں نہیں جانا بھائی، کسی مفتی نے نہیں جانا، سگا باپ ہے وہ بھی ساتھ نہیں جائے گا، سگے بہن بھائی ساتھ نہیں جائے گا، ہر کوئی واپس آ جائے گا، چاہے دنیا میں کتنے بھی وفا کے دعوے کرتا تھا، جب سارے چھوڑ کے آ جائیں گے تو خدا کی قسم قبر میں مصطفیٰ تشریف لا، تو پھر وفا ان سے کرے نا جو وفا نبھاتے ہیں، پھر تو وفا ان سے نہیں کرے۔ اب سنیے گا، ہر کسی نے مرنا ہے، قبر میں جانا ہے۔ امام بخاری نے یہ 12 مقامات پہ حدیث نقل کی ہے قبر کے سوالات کی۔ آپ فرماتے ہیں قبر میں سوال یہ ہے، قبر میں ایک ہی سوال ہے، یہ امام بخاری نے جو حدیث نقل کی 12 مقامات میں۔ دیگر کتب حدیث میں آتا ہے کہ نہیں، قبر میں 3 سوال ہیں۔ فرمایا جب مر کے قبر میں جائیں گے فرشتے کہیں گے اجلس، اٹھ کے بیٹھ گے، اب میت اٹھ کے بیٹھے گی۔ پہلا سوال مر ربک، تیرا رب کون ہے؟ جواب آیا ربی اللہ، میرا رب اللہ۔ جاؤ جنت میں؟ کہا نہیں جاؤ۔ بھئی اللہ کا نام لے رہا ہے، اللہ کا واقف ہے، عقیدہ توحید پہ یقین رکھتا ہے، جاؤ جنت میں؟ کہا نہیں جانا۔ اسے پتہ یہ چلا کہ قبر میں بھی نجات اللہ کے نام پہ نہیں ہے، خدا کے نام پہ نہیں ہے، ہوتی تو مل جاتی جنت۔ اب دوسرا سوال ماں دینوں کا، دین کون سا ہے تیرا؟ اجی دینی علیہ السلام، مسلمان۔ کیا ہوں؟ مسلمان۔ جاؤ جنت میں؟ کہا نہیں جانا۔ بھئی مسلمان، مسلمان کون ہوتا ہے؟ بڑی غور طلب بات ہے، جو اللہ کو بھی مانے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی مانے، ان کی رسالت پہ یقین رکھے، وہ کون ہے؟ اچھا رسالت میں تو ایمان آ گیا، جنت مل جانی چاہیے۔ مسلمان ہو، رسالت پہ ایمان آ گیا، جنت نہیں مل رہی؟ کہا نہیں، ایک اور سوال ہے۔ فرمایا یہی تو دیکھنا ہے کہ ساری عمر صرف نبی مانا تھا
ساری عمر صرف نمازیں لی تھی نبی مان کے، صرف روزے لیے تھے، یا کبھی زندگی میں اس سے آگے بڑھ کے شان بھی بیان کی تھی، کبھی تذکرے بھی کیے تھے؟ جب مسلمان ہوں جاؤں جنت میں، کہاں نہیں جانا؟ تو میں فیصلہ کن سوال اب آ رہا ہے، جس میں جنت ملنی ہے، جس میں نجات ملنی ہے، فرمائے اتنے میں گنبد خضرا سے پردہ اٹھے گا، وَدُحَا کا چہرہ سامنے ہوگا، وَاللَّيْلِ کی زلفیں سامنے ہوگی، مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ کا کاجل سامنے ہوگا، فرشتے کہیں گے مَا كُنتَ تَقُولُ فِي هَٰذَا الرَّجُلِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا بتا، ان سے کتنا، ان کے تذکرے کتنا کرتا تھا، ان کی شان کا کتنا قائم تھا۔ تو عاشق پتہ کیا کہے گا؟ میں بات عاشق کی کر رہا ہوں، میں محبت والوں کی کر رہا ہوں۔ ارے تو فقط ذکر سن کے مسکرا رہے، ان کے سامنے جب حضور کا چہرہ فتوا کا چہرہ ہوگا، فرشتے کہیں گے انہیں جانتا ہے، انہیں جانتا ہے؟ وہ کہے گا ہم تو کل بھی کہتے تھے سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، ہم تو کل بھی کہتے تھے اس صورت میں جانا کھا، جانا کھا کہ جانے جہانا کھا۔ فرمایا ہم تو کل بھی کہتے تھے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ فرشتوں ہم تو کل بھی جانتے تھے، ہم آج بھی پہچانتے ہیں۔ اللہ کہے گا فرشتوں جنت کے سارے ہی دروازے کھولو، میرے مصطفیٰ کا غلام آ رہا۔ اور بڑی غور طلب بات، امام بخاری نے 12 مقامات پہ حدیث نقل کی کہ ایک کی سوال ہے قبر اچھے، میت اٹھ کے بیٹھے گی، گنبد خضرا سے پردہ اٹھے گا، پوچھا جائے گا ان کا بتا، بس بات ختم۔ ان کی ذات سے کس طرح تعلق تھا، اور یہ بات موضوع دوسری طرف چلا جائے گا، اشارتاً میں بات کر دیتا ہوں، میرے آقا کی ذات کے ساتھ جڑنا یہ ہر عبادت سے افضل ہے، ہر عبادت سے پہلے میرے آقا کی ذات کے ساتھ تعلق محبت ہے، تعلق عشق ہے۔ اگر یہ نہ ہوا تو نماز مردہ، ایمان مردہ، کل اعمال صالحہ مردہ۔ ہر عبادت سے افضل میرے آقا کی ذات سے جڑنا ہے، حتیٰ کہ نماز سے بھی افضل حضور کی ذات سے جڑنا۔ بھئی اگر تو نماز پہ ہی نجات ملنا ہوتی، بھئی نماز فرض ہے وہ اپنی جگہ پہ، تو جس کی ادائیں نماز ہے، بھئی اللہ نے تو پڑھ کے کوئی نہیں دکھائی، اس نے کہا پڑھو، اللہ تو پڑھتا ہے، کہا میں پاک ہوں، کہا صلاۃ کا تو 56 معنی ہے، یہ کون سے معنی پہ عمل کرے تو نماز ہے؟ آقا نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ادائے مصطفیٰ خدا کی نماز۔ تو نماز سے بھی افضل حضور کی ذات کے ساتھ جڑنا پہلے ہے۔ وہی سوال ہے قبر میں کہ ذات سے کتنا جڑا ہوا تھا۔ امام بخاری نے جو پہلے مقام پہ حدیث نقل کی نا، وہ رشک اور فجت والی حدیث ہے۔ آپ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا جب پردہ اٹھے گا نا، میرا عاشق دیکھے گا، جو ہی دیکھے گا کہ فرشتوں ھذا رسول اللہ، ھذا رسول اللہ، ھذا رسول اللہ۔ فرمایا اتنا نہیں، فجت میں آ کے کہے گا ہوا محمد، ہوا محمد، ہوا محمد، خدا کی قسم یہ مصطفیٰ ہے، خدا کی قسم یہ مصطفیٰ ہے، خدا کی قسم یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر قبر کی وحشت سے غلام ڈر گیا نا، نہ جواب دے سکا، پہچان لیا پر بول نہ سکا، تو میرے آقا علیہ السلام کہیں گے فرشتوں کیا ہوا؟ نہیں بولا تو میں تو جانتا ہوں نا، مجھے تو خبر ہے، ادھر تو سلام بڑا کرتا تھا، آج قبر کی وجہ سے ڈر گیا، جانتا ہے پر بول نہیں رہا۔